سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے دو نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پہ غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نحیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری باتیں سن لو، زکوئی نے کہا۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ دو سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہیں۔ ایک کا گھوڑا بادامی، دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے ہوئے زکوئی کو غشی آنے لگی۔ دو طبیب آ گئے۔ انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالیں جس کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائیں، مثلاً ناجی نے عورش کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موزوں دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر کھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملہ کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی روانہ کر دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا۔ زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی۔ آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا اور میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی رہیں، ہونٹ اس طرح نیم دا جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے۔
جا کر دیکھا وہ ایک ہدیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی، جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیے جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رکاسہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا جا چکا، علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیش سے پھانستا، اپنا گرویدہ بناتا یا مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بہروپ دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی جاسوسہ تھی۔ وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی، جہاں اسے منہ سر لپیٹے ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے اسے کچھ اور ہدایات دی تھیں، اور اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی۔ اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ بھی نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع ملا اور ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کے علم میں نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بد نصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، اور زکوئی اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام، اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی جاری ہے۔